دلدار پاکستان کی پوڈ کاسٹ میں شہزادی کا پیار بھرا آداب۔ عمران خان کی لکھی ہوئی کتاب میں اور میرا پاکستان، اس کا انگریزی سے اردو میں ترجمہ کیا ہے جناب ہارون رشید صاحب نے۔ بہت دلچسپ کتاب ہے۔ اس میں بہت کھل کر عمران خان نے اپنی غلطیاں جو ہیں وہ بھی تسلیم کی ہیں، جو کہ بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اس میں اپنے تجربات جو پازیٹیو نیگیٹو جو بھی ان کی زندگی میں ہیں وہ بھی کھل کر ان کا بیان کیا ہے۔ تو جب ہم پچھلے ہفتے ان کے ایک کتاب کے اس چیپٹر جس کا عنوان ہے شادی خانہ آبادی کے تحت بتا رہے تھے آپ کو، یہ تھی ان کی شروعات پارٹی بنانے کی، اور وہ بتا رہے تھے کہ کس طرح کی مشکلات تھیں، لیکن ان کو اس وقت دونوں میاں بیوی کو یہ اندازہ نہیں تھا، کیونکہ یہ جب پارٹی بنانا شروع ہوئے تو ان کو ظاہر ہے کہ سفر بھی کرنا پڑا نان سٹاپ، اور پھر یہ لوگوں سے ملنا بھی پڑا، جس کی وجہ سے کافی ازدواجی زندگی جو تھی اس میں کافی مشکلات آئیں، اس حساب سے کہ وہ وقت نہیں دے پاتے تھے۔ تو دیکھتے ہیں کہ آگے کیا لکھتے ہیں۔ جو شروع میں ان کو مسلسل سفر کرنا پڑا، اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ہم جہاں پہنچتے ہمیں مثبت جواب ملا، مگر ہمیں اس بات کی کوئی سمجھ نہ تھی کہ حالات کو اپنے حق میں کس طرح استعمال کیا جائے۔ پارٹی کے بانی ارکان بھی سیاست میں اتنے ہی نہ تجربہ کار تھے جتنا کہ میں خود۔ کسی لگی لپٹی کے بغیر میں یہ بات کہوں گا کہ اگر ہمیں یہ پتہ بھی ہوتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، پھر بھی ہم ان اوصاف سے لیس نہ تھے جو اس کام کے لیے درکار تھے۔ ہم موصول ہونے والی ای میلز کے جواب بھی ٹھیک سے نہ دے پاتے، نہ ہی ہمارے لاہور دفتر میں آنے والے لوگوں کو پوری توجہ مل پاتی۔ میری بڑی کمزوریوں میں سے ایک یہ تھی کہ میں لوگوں کی جانچ پرکھ میں ناکام ثابت ہوا۔ بہت سے لوگ ہمارا ساتھ دینے کے لیے میرے پاس آئے، لیکن میں یہ فیصلہ کرنے سے قاصر رہا کہ آیا وہ حقیقت میں مخلص تھے یا نہیں۔ میری بہنوں کا خیال تھا کہ میری شخصیت کی یہی سب سے بڑی خامی ہے کہ میں لوگوں پر اندھا اعتماد کر لیتا ہوں۔ میں پارٹی کے لیے کام کرنے کی خواہش مند افراد کو خوش آمدید کہتا، مگر چند گھنٹوں، چند ہفتوں یا پھر چند مہینوں کے بعد یہ بات واضح ہوتی کہ یہ تو محض مفاد پرست تھے۔ میرے مقاصد سے ان کا دور کا واسطہ بھی نہ تھا۔ ہمارا سیاسی میدان دھوکے بازوں سے بھرا پڑا ہے۔ ان کا اصل مقصد ذاتی مفادات کے لیے اقتدار کا حصول ہے۔ سیاسی میدان کے کھرے اور کھوٹے کی پہچان میں پورا ایک عشرہ صرف ہو گیا۔ اس دوران میں ہزارہا لوگوں سے ملا، اور اب میں اس قابل ہوں کہ اکثر مخلص اور غیر مخلص کو چند منٹ میں پہچان لیتا ہوں۔ انسان کی پرکھ کا فن سیکھنے کا کوئی آسان طریقہ نہیں۔ حکومت کے ایما پر ہمارے خلاف یہ پروپیگنڈا زور و شور سے جاری تھا کہ میں صہیونی سازش کا ایک کردار ہوں۔ یہودیوں نے میرے ذریعے پاکستان کی باغ ڈور سنبھالنے کا منصوبہ بنایا ہے۔ بے شمار لوگ محض اس لیے پارٹی میں شامل ہونے کو دوڑ پڑے کہ انہیں اس پارٹی میں پیسہ بنانے کے واقع میں میسر ہوں گے۔ اس کی وجہ ان کا یہ خیال تھا کہ یقیناً یہودی ہمیں کروڑوں ڈالر دے رہے ہوں گے۔ ایسا کیوں نہ ہوتا؟ جنگ کے دنوں میں پاکستان کی بعض سوشلسٹ تنظیموں کو سوویت سفارت خانے سے رقوم ملا کرتی۔ اس غلط فہمی میں بہت سے مضحکہ خیز واقعات ہوئے۔ لوگ ہمارے پاس اس امید پر آتے کہ انہیں آسانی کے ساتھ پیسہ بنانے کا موقع ملے گا۔ جب الٹا ہم ان سے چندہ مانگ لیتے تو انہیں صدمہ پہنچتا۔ ایک روز جب میں دفتر گیا تو سینکڑوں کاریں وہاں موجود تھیں۔ میں بڑی مشکل سے لوگوں کے ہجوم میں سے راستہ بناتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوا۔ معلوم ہوا کسی اخبار میں یہ خبر چھپی ہے کہ امریکی صدر بل کلنٹن نے مجھے اپنی حمایت کا یقین دلا دیا ہے۔ اس خبر سے ان ابن الوقتوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ امریکہ نے مجھے پاکستان میں برسر اقتدار لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ ملکی میڈیا کے ساتھ میرے تعلقات کچھ زیادہ خوشگوار نہ تھے۔ ایک کھلاڑی کی حیثیت سے مجھے کبھی اس بات کی ضرورت محسوس نہ ہوئی کہ میں صحافیوں کی توجہ حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ جہاں تک میرا تعلق تھا، میری کارکردگی ہی کافی ہوتی۔ مگر سیاست کا معاملہ بالکل مختلف ہے۔ اس میدان میں میڈیا بنانے اور بگاڑنے کی قوت رکھتا ہے۔ اس چیز کا تجربہ مجھے ہسپتال کے لیے چندہ جمع کرنے کی مہم کے دوران ہوا۔ افراتفری کے عروج میں مجھے ایلن لیم اور ایئن بوتھم کے دائر کردہ مقدمے کی خاطر اپنے دفاع کے لیے لندن جانا پڑا۔ مقدمے کی بنیاد میری اس رائے کو بنایا گیا جو میں نے 1994 میں بال ٹیمپرنگ کے حوالے سے قائم کر کے بیان کی تھی۔ اس کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں تھا کہ میں عدالت کا سامنا کروں۔ اس مقدمے کو لڑنے کے لیے میں نے انتہائی منجھے ہوئے وکیل جارج کارمن QC کی خدمات حاصل کی۔
ان کا خیال تھا کہ میرے جیتنے کا امکان نہ ہونے کے برابر، یعنی 10% سے زیادہ نہیں، کہ ایئن بوتھم برطانیہ کا قومی ہیرو ہے۔ انہوں نے مجھے مشورہ دیا کہ عدالت سے باہر تصفیے کی کوشش کروں۔ ہار جانے کی صورت میں بہت بھاری رقم سے ہاتھ دھونا پڑیں گے۔ مقدمے کے آغاز میں بہت ہی پراعتماد تھا۔ اس نامور وکیل کی بات ماننے سے میں نے انکار کر دیا۔ مجھے یقین تھا کہ میں بے گناہ ہوں اور مجھ سے منسوب کیا جانے والا بیان غلط ہے۔ کارروائی آگے بڑھی تو محسوس ہوا کہ حالات میرے خلاف ہیں۔ مجھے فکر ہونے لگی، مقدمہ ہارا تو دیوالیہ ہو جاؤں گا، خاندان کی کفالت کیسے کروں گا؟ اس سے بڑی ذلت کی بات اور کیا ہوتی کہ ادھار لوں یا بیوی کے پیسوں پر زندہ رہوں۔ یہ میری نو تشکیل پارٹی کے لیے بھی سخت ترین دھچکا ثابت ہوتا، جسے قائم ہوئے صرف 2 ماہ گزرے تھے۔ مقدمے کی آدھی کارروائی مکمل ہو چکی تھی جب میں نے میاں بشیر کو فون کر کے دعا کی درخواست کی۔ وہ مایوس تھے اور کہا جج تمہارے خلاف ہے۔ بات تھی بھی درست۔ مقدمے کی کارروائی ختم ہونے کو آئی تو میرے وکیل جارج کارمن نے جیوری سے باہر جانے کی درخواست کی۔ جج سے انہوں نے کہا، اپنے 40 سالہ قانونی اور عدالتی تجربے کے دوران پہلی مرتبہ میں یہ شکایت کر رہا ہوں کہ آپ نے مقدمے کی کارروائی کو سمیٹتے ہوئے میرے موکل کے ساتھ تعصب برتا ہے۔ کرکٹ کیریئر کے دوران شدید تناؤ کے 20 مراحل سے گزرنے کے باوجود وہ 6 گھنٹے مجھے سب سے زیادہ بھاری تھے۔ جیوری اپنی رائے مرتب کر رہی تھی۔ اس دوران جارج کارمن شکست کے لیے مجھے ذہنی طور پر تیار کر رہا تھا۔ اس نے اپیل تیار کرنے کا کام فوراً ہی شروع کر دیا۔ اسی دوران مجھے اپنے ایک دوست کا پیغام ملا کہ میاں بشیر مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے انہیں فون کیا تو وہ بہت خوش تھے۔ انہوں نے کہا، اللہ جیوری کے خیالات بدل رہا ہے۔ بالآخر اسی جیوری نے 2-10 کی اکثریت سے مجھے حق پر فیصلہ دے دیا۔ چند ماہ بعد جب میں وطن واپس پہنچا تو پارٹی کے حوالے سے پیدا ہونے والا جوش و خروش ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ میں نے سوچا کہ اب کچھ اور نہیں تو کم از کم ان کا کچھ عرصہ میسر ہے جس میں ہم خود کو منظم کر سکتے ہیں۔ پارٹی کی تنظیم کے لیے میں نے ملک کے مختلف شہروں کے دورے کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ ٹھہراؤ کا یہ عرصہ زیادہ طویل ثابت نہ ہوا۔ 5 نومبر 1996 کو صدر فاروق لغاری نے بے نظیر بھٹو کی حکومت تحلیل کر کے 3 ماہ کے اندر الیکشن کا اعلان کر دیا۔ جب میں صدر فاروق لغاری سے ملا تو انہوں نے بتایا بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے $1.5 ارب بیرون ملک منتقل کیے ہیں۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ ان دونوں کا احتساب ہوگا۔ اس وقت میری پارٹی کی عمر صرف 6 ماہ تھی۔ کرکٹ والے مقدمے کی وجہ سے 2 ماہ انگلینڈ میں ضائع ہو گئے تھے۔ اس کے باوجود ہم نے انتخابی مہم میں حصہ لینے کا فیصلہ کیا۔ ہمارے نزدیک اپنی پارٹی کو ایک قومی جماعت کے طور پر منظم اور متعارف کرانے کا یہ بہترین موقع تھا۔ اس کے علاوہ میرے نزدیک انتخابی مہم کے ذریعے کرپشن کے مسئلے کو عوامی سطح پر اٹھانے کا یہ ایک سنہری پلیٹ فارم تھا۔ مجھے احساس تھا کہ جہاں تک ووٹوں کا تعلق ہے ہم کوئی بڑی کامیابی حاصل نہیں کر سکے۔ نچلی سطح پر ہمارا تنظیمی ڈھانچہ موجود ہی نہ تھا۔ میرے ذہن میں یہ بات پوری طرح واضح تھی کہ ہم پورے ملک میں مہم چلائیں گے، پھر 1 ہفتہ قبل الیکشن میں حصہ نہ لینے کا اعلان کر دیں گے۔ ہم نے انتخابی مہم کا آغاز کیا تو ہر کوئی میرے جلوسوں میں ہزاروں افراد کی شرکت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نوجوان گروہ در گروہ ریلیوں میں آتے۔ ملک کا یہی وہ طبقہ ہے جو پوری شدت کے ساتھ تبدیلی کا خواہش مند ہے۔ جب تحریک انصاف کی ریلیاں ٹی وی پر دکھائی گئیں جو نواز شریف اور بے نظیر کے جلوسوں سے یقیناً بڑی تھیں، تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پر انتخاب لڑنے کے خواہش مندوں کا تانتا بند گیا۔ امیدواروں کا انتخاب کرنے کے لیے ہم نے ایک بورڈ تشکیل دیا۔ جنون کی حد تک ہم اس عہد پہ کاربند تھے کہ کسی ایسے شخص کو پارٹی ٹکٹ نہ دیا جائے گا جس کے کردار پر کوئی معمولی سا داغ بھی ہو۔ اس لیے بہت سے اچھے امیدواروں سے ہمیں محروم ہونا پڑا۔ جو لوگ ماضی میں بھی سیاسی وابستگیوں کے حامل تھے ان کے معاملے میں اور بھی زیادہ سختی روا رکھی گئی۔ نواز شریف کو میں نے شدت کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ دیکھتے ہوئے اس نے میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور ایک سے ایک اچھی پیشکش کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے مجھے اپنی جماعت میں اپنے بعد سب سے اہم عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی۔ پھر اس نے پیغام بر کو بھیجا کہ انتخابی اتحاد کی صورت میں میری پارٹی کو قومی اسمبلی کی 20 سیٹیں دے دی جائیں گی۔ اس مرحلے پر ہر کوئی جانتا تھا کہ نواز شریف جیت جائے گا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ پیپلز پارٹی جس کی ساکھ بری طرح مجروح تھی اور اس کے سوا کوئی قومی پارٹی اس کے مقابل تھی ہی نہیں۔ ہمارے لیے یہ ایک غیر معمولی بات تھی۔ ایک ایسی پارٹی جسے قائم ہوئے چند مہینے گزرے تھے ایک طاقتور حریف جان کر ایسی پیشکش سے اس کو رجھانے کی کوشش کی گئی۔ یہ سب اپنی جگہ، لیکن ٹکرا دینے میں مجھے ذرا سی ہچکچاہٹ نہ ہوئی۔ میرے نزدیک نواز شریف بھی اتنا ہی کرپٹ تھا جتنی کہ بے نظیر بھٹو۔ نواز شریف سے اتحاد کرنا، اپنے اصولوں کو پامال
پامال کرنے کے مترادف تھا۔ میں تو سیاست میں آیا ہی اس لیے تھا کہ ایسے بدعنوانوں اور بے اصول لیڈروں کے خلاف جدوجہد کروں۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ میں نواز شریف سے اتحاد کر لیتا؟ ہم سب کو اپنی زندگی میں سمجھوتے کرنا پڑتے ہیں، لیکن یہ سمجھوتے اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں، اپنے مقصد پر نہیں۔ میں اس اعتبار سے خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں کہ پیشہ ور سیاستدانوں کے برعکس میرا سیاست میں آنے کا مقصد رعایات پانا یا پیسہ بنانا ہرگز نہ تھا۔ اس حوالے سے میرے ذہن میں کبھی کوئی ابہام نہ تھا۔ اگر میں اپنا پروگرام نافذ نہیں کر سکتا تو پھر سیاست میں رہنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میرے پاس پہلے ہی وہ سب کچھ موجود ہے جس کی میں خواہش کر سکتا۔ میرا خیال تھا کہ اقتدار میں شامل ہو کر اپنے ہاتھ پاؤں دھوا لینے سے کہیں بہتر ہوگا کہ اپوزیشن میں رہ کر حکومت کے غلط کاموں کی مزاحمت کی جائے۔ مسلم لیگ کے ساتھ مل جانے کا مطلب یہ ہوتا کہ میں بھی تبدیلی روکنے والی قوتوں کا حصہ بن چکا ہوں۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ مجھ پر عوام کا اعتماد خط میں مل جاتا۔ ملک کے سیاسی منظرنامے میں ایک اور نئی تبدیلی یہ آئی کہ بے نظیر نے صدر لغاری کو نشانے پہ رکھ لیا۔ وہ اسے پیپلز پارٹی کا غدار کہنے لگی۔ لغاری پر بے نظیر کی تنقید اتنی شدید تھی کہ اس نے صدر کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فاروق لغاری کا جھکاؤ نواز شریف کی طرف ہو گیا۔ انہوں نے اپنے عہد کو فراموش کر دیا کہ نواز شریف اور بے نظیر کو الیکشن میں اس وقت تک حصہ لینے کی اجازت نہ ہوگی جب تک کہ وہ کرپشن کے الزامات سے بری نہ ہو جائیں۔ الیکشن سے ایک ماہ قبل یہ بات کھل کر سامنے آ گئی کہ صدر لغاری نے انتظامیہ کی غیر جانبداری کے اصول پر سمجھوتا کرتے ہوئے درپردہ نواز شریف سے پیمان کر لیا ہے۔ ملک کی ساری افسر شاہی اب نواز شریف کی اپنی ٹیم کی طرح بیٹنگ کر رہی تھی۔ خاص طور پر پنجاب میں نواز شریف کی پسند کے افسروں کو اہم عہدوں پر مسلط کر دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جس پارٹی کو اسٹیبلشمنٹ کی ایسی حمایت حاصل ہو کیوں کر وہ شکست سے دوچار کی جا سکتی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کسی پارٹی پہ ہاتھ رکھ دیتی ہے تو تمام اختیارات کی مالک اور مختار ضلعی انتظامیہ میدان میں اتر آتی ہے۔ پھر انتخابات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھنے والی مقامی شخصیات اوپر کے اشاروں پر نظر رکھتی اور ہر فرمان بجا لاتی ہیں۔ وہ لوگ ہر جیتنے والی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں کہ اس طرح نوکرشاہی میں رسوخ حاصل ہو جاتا ہے۔ اسی رسوخ کی بدولت وہ اپنی چودراہٹ قائم رکھ سکتے ہیں اور قریبی لوگوں کو فائدے پہنچا سکتے ہیں۔ اقتدار میں آنے والی پارٹی کا حصہ بننے کے لیے کئی قوتوں میں دھکم پیل شروع ہو گئی۔ ان میں بڑے جاگیردار خاندان، اسمگلر اور منشیات کا کاروبار کرنے والے سبھی شامل تھے۔ ہر علاقے، ضلع اور تحصیل میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کے ہاتھ میں 500 سے لے کر 2-3 ہزار تک ووٹ ہوتے ہیں۔ جرائم پیشہ مافیا کو ہر صورت جیتنے والی جماعت کے ساتھ رہنا پڑتا ہے تاکہ انہیں اپنی سرگرمیاں جاری رکھنے کے لیے حکمرانوں کی خاموش سرپرستی حاصل رہے۔ مدتوں سے معاشرے کی حالت ایسی ہو گئی کہ ایک عام آدمی کو بھی، خواہ وہ نوکرشاہی کا حصہ ہو، دکاندار، پولیس آفیسر ہو یا ٹیکسی ڈرائیور، زندگی میں سہارے تلاش کرنا پڑتے ہیں۔ میں نے ایک کھلا خط لکھا جس میں صدر فاروق لغاری اور نواز شریف کے درمیان ہونے والی ساز باز کے تمام نکات کا پردہ چاک کر دیا۔ میرے خیال میں کے بعد ہمارے لیے بہترین یہی تھا کہ ہم الیکشن سے فوراً الگ ہو جاتے۔ اپنے مقاصد ہم نے حاصل کر لیے تھے۔ حالات سے مجبور صدر فاروق لغاری کی حکومت پر سخت تنقید کرتے ہوئے میں نے مطالبہ کیا کہ وہ اپنے وعدوں پر عمل کریں۔ اب میں نے خود کو ایک تیسرے محاذ پر نبرد آزما ہونے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ الیکشن سے ایک ہفتہ قبل میں نے اپنی جماعت کے اہم ارکان کا اجلاس طلب کیا اور انہیں صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں نے انہیں بتایا کہ ہم زیادہ سے زیادہ 3 نشستیں جیت سکتے ہیں، اندیشہ بھی ہے کہ ہم ایک بھی سیٹ نہ لے سکیں۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نوزائیدہ پارٹی ایسی مکمل ناکامی کی متمحل نہیں۔ پھر یہ بھی کہ ناکامی کی صورت میں ہمیں ملنے والا چندہ ہوا میں تحلیل ہو جائے گا۔ ایسی صورت میں پارٹی کے اخراجات کیسے پورے ہوں گے؟ مزید یہ کہ ہمارے پاس نہ تو وسائل ہیں اور نہ ہمارا تنظیمی ڈھانچہ ہی اس قابل۔ ووٹروں کو پولنگ اسٹیشن تک لانے کے لیے ٹرانسپورٹ کا بندوبست کرنا پڑتا ہے، اسٹاف کا انتظام، اس کے علاوہ مرد اور خواتین پولنگ اسٹیشنوں پر الگ الگ ایجنٹ مقرر کرنا ہوتے ہیں۔ رسل و رسائل کے حوالے سے یہ ایک بہت بڑا تنظیمی کام ہوتا۔ ان سب دلائل کے باوجود میری جماعت کے اہم ارکان کی اکثریت الیکشن لڑنے کے حق میں تھی۔ ان میں سے کچھ تو ہماری ریلیوں میں شامل ہونے والے لوگوں کی تعداد کے سبب پر اعتماد تھے، اس قدر سرشار کے بہت سیٹیں حاصل کرنے کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ شادی خانہ آبادی کے اس چیپٹر کا
सिलसिला हम अगली पॉडकास्ट में जारी रखेंगे। हकीकत पसंदाना ये जो अकाउंट है अपनी ज़िंदगी का, अपने ख्यालात का, काफ़ी दिलचस्प है। इंशाल्लाह अगली पॉडकास्ट में आपसे मुलाकात होगी। हमारा ईमेल एड्रेस है dildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care, God bless, Allah Hafiz.